ہمارے ڈی ایم سی میں بھی بہت سارے لوگوں نے مجھے سوالات کرتے رہے، لیکن میں نے ابھی تک کوئی بیان نہیں کیا۔ آج میں نے ایک کلپ دیکھا جس میں مولانا طارق مسعود وہ کہنے لگا شاید مجھے پاکستان چھوڑنا پڑ جائے کہ میں پاکستان نہ آؤں، کیونکہ دشمن میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں، میرے عزت و آبرو کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ کچھ دن پہلے ایک بات ہی بڑی وائرل چل رہا تھا میرے دوستوں مولانا طارق مسعود کے، کہ مولانا طارق مسعود نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کہہ دیا، یعنی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ اس کی متعلق Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، وقال سبحانه وتعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، صدق الله المولانا العظيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستوں اور میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، میں نے ایک آیات پڑھا، اس کی بعد پھر ایک آیات پڑھا میرے دوستوں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، اس کو پھوڑ نہ ڈالو۔ آپس میں میرے دوستوں تفرقہ بازی یہ انتہائی خطرناک ہے۔ کیا ہو گیا میرے دوستوں پاکستان کو؟ علماء حق جن کی سارے زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلکی پر گزر جائے، مولانا طارق مسعود دامت برکاتہم العالیہ کی بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں میرے دوستوں۔ ہمارے ڈی ایم سی میں بھی بہت سارے لوگوں نے مجھے سوالات کرتے رہے، لیکن میں نے ابھی تک کوئی بیان نہیں کیا۔ آج میں نے ایک کلپ دیکھا جس میں مولانا طارق مسعود دامت برکاتہم العالیہ وہ کہنے لگا شاید مجھے پاکستان چھوڑنا پڑ جائے کہ میں پاکستان نہ آؤں، کیونکہ دشمن میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں، میرے عزت و آبرو کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ کچھ دن پہلے ایک بات ہی بڑی وائرل چل رہا تھا میرے دوستوں مولانا طارق مسعود کے، کہ مولانا طارق مسعود نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کہہ دیا، یعنی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ اس کی متعلق پھر کچھ باتیں ایسے تھے کہ لانس فام بن ناسیہ کے اوپر وہ عربی گرامر کے متعلق کچھ الفاظ ایسے کہہ دیا کہ عربی کے گرامر کے متعلق قرآن مجید کے اس قسم کی غلطیاں اور ان کی جو اصل مقصد بیان کرنے کا تھا، کیونکہ وہ شروع سے لے کر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق ہی بیان کر رہے تھے۔
اب ان کو یہ سمجھانا مقصد تھا کہ رسالت کے اندر اللہ رب العزت جو کلام اللہ شریف نازل فرمایا کہ عربی گرامر میں غلطی ہونے کے باوجود بھی عربی گرامر کے متعلق لیکن قرآن مجید کی آیات کے جگہ پر کوئی بھی گرامر قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کی قرآن برحق ہے اور یہ سچی کلام ہے، اس میں کوئی غلطیاں اور کوئی کوتاہیاں نہیں ہیں۔ ان کے اس بات کو واضح کرنے میں تھوڑی دیر ہو گئی اور کر نہیں پایا۔ اور دنیا تو ایسے ہیں میرے دوستو میڈیا کہ سوشل میڈیا کے اندر ہر بندہ بیٹھے ہوئے، کچھ ان کے مخالف بھی ہوں گے، بات کو توڑ موڑ کر آگے پیش کر دینا۔ بہرحال مولانا منظور احمد منگل صاحب نے بھی بات کو وضاحت کر لی کہ مولانا طارق مسعود صاحب آپ سن لیں کہ عربی گرامر کے متعلق جو عربی گرامر کی حیثیت سے قرآن مجید کی آیات غلط نہیں ہیں، بلکہ آیات نصوص قرآن جہاں بھی آ جاتے ہیں تو نصوص کے سامنے تمام تر گرامر فیل ہے۔ کوئی بھی گرامر کے آیات ایسے ہیں جب آپ گرامر کو اس میں دیکھیں گے عربی نحو صرف تمام تر چیزیں اس کے سامنے فیل ہو جائیں گے، بلکہ آپ اپنے گرامر کو تبدیل کرنے پر مجبور ہو جاؤ گے، آیات قرآنی کو آپ تبدیل نہیں کر سکو گے۔ تو ان کی مقصد بھی اس قسم کی تھے۔ پھر بھی کافی لوگوں کی بات ذہن میں یہ تھے کہ مولانا نے براہ راست قرآن مجید کی غلطی پکڑے، اللہ کی رسول کی نعوذ باللہ غلطی کی ہیں۔ مولانا منظور احمد منگل صاحب نے بھی اس بات کی وضاحت کر دی کہ ہاں آپ نے اگر اس انداز سے کہیں تو یہ غلط ہوئے تو لہٰذا آپ معافی مانگیں۔ تو مولانا طارق مسعود نے علماء خاص سے لے کر علماء عام اور عوام و خواص ہر فرقہ کی علماء سے، علماء اہل سنت والجماعت، مسلک برلوی، مسلک دیوبندی جتنی بھی ہے تمام تر علماء سے بھی معافی مانگے، عام لوگوں سے بھی معافی مانگے، خاص طور پر ان کی جتنا ویورس ہے اور ان سے بھی انہوں نے معافی مانگے ہیں، بلکہ پورے پاکستانی قوم سے معافی مانگے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اگر آپ لوگ کہتے ہو تو ٹھیک ہے میں معافی چاہتا ہوں۔ بعض نے کہا نہیں بھائی توڑ موڑ کر آپ معافی مت مانگے، براہ راست آپ معافی مانگ لیں۔ تو مولانا طارق مسعود نے براہ راست ڈائریکٹ بھی معافی مانگ لی ہے کہ میں معافی چاہتا ہوں، سب سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگے ہیں۔ اصل مقصد میرے یہ نہیں تھا، مجھے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق، اللہ کے رسول کے شان کے متعلق مجھے بیان کرنا، اور جنہوں نے میرے دوستوں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی کے اوپر نماز پڑھاتے رہے، ایک امام ہے، ایک اتنی بڑے مفتی ہے میرے دوستوں، استاد ہے، شیخ الحدیث میں شامل ہے، مفسر قرآن میں شامل ہے، اگر انہوں نے غلطی کر لی ہے میرے دوستوں، کتنی ہزاروں لوگ ان کی بیان سنتے ہیں، دیکھتے ہیں اور اس سے اچھے تاثر پڑتے ہیں۔ بغیر داڑھی والے داڑھی رکھنا شروع کر دیا، جو اس قسم کی ہے بے دین والے دین کی طرف آنا شروع کر دی میرے دوستوں، لوگ دین بدین دین کی طرف آ رہے ہیں، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنے والے بن رہے ہیں۔ تو اتنے بڑے علماء اگر کوئی غلطی کر لی ہے، بلکہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بڑے بہترین انداز سے بیان فرما دی، اور ان کی مقصد بھی وہ کہہ دیے